السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ بزم، آج کی یہ مجلس جو 26 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 14 ستمبر سن 2021 کو مرکز الدعوہ مکتب توحید الجالیات کے تعاون سے اس جامع مسجد میں منعقد ہو رہی ہے. اس مجلس کا موضوع ہے معبود کون. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس ذات پاک کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا، اس مقدس ہستی اور بے مثال ہستی کی تعریف آپ کی خدمت میں اور اس کا مختصر سا تعارف رکھنا چاہوں گا جس کی عبادت و بندگی ہم کرتے ہیں. وہ ہستی کون ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی آج کے محاضرے میں آپ کی خدمت میں ان تمام سے معلومات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کی جانکاری لو، اس بات کا علم حاصل کرو، اس بات کی معلومات لو کہ لا الہ الا اللہ کون ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تمہارا معبود حقیقی کون ہے، اس کا علم حاصل کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. اس کے بعد عمل کا سلسلہ آتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرو. دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے علوم موجود ہیں، دینی علوم بھی، دنیاوی علوم بھی. اور دینی علوم میں بھی بہت ساری، ظاہر ہے دنیاوی علوم اور دینی علوم، لیکن ان تمام علوم میں سب سے پہلے ایک بندے کے اوپر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ دینی علوم حاصل کرے، اپنے دین، اپنے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے. اور اس دینی علوم میں بھی کئی جزیات اور کئی شعبے ہیں. دینی علوم میں نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم ہے، صحابہ کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اصول فقہ کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، اصول تفسیر کا علم ہے، غرض حدیث کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے. غرض بہت سارے علوم اس دینی علوم میں آتے ہیں. زکوٰۃ کا علم ہے، حج کا علم ہے، صدقات و خیرات کا علم ہے. یہ پورے علوم ان دینی علوم میں آتے ہیں. لیکن ان دینی علوم میں سب سے پہلے جس علم کا حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ علم ہے لا الہ الا اللہ کا علم. سب سے پہلے علم ہے، پھر عمل ہے. یہ نہیں کہ پہلے عمل ہے اور پھر عمل، علم نہ، سب سے پہلے علم ہے. کسی چیز کی جانکاری آپ کو ہوگی جب بھی آپ بہترین عمل اس بارے میں کر سکتے ہیں. آپ کو میکینیکل لائن کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ چلے ہیں گاڑی کھول کر کے گاڑی درست کرنے کے لیے، ہرگز کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. اگر آپ بہترین
मैकेनिक बनना चाहते हैं, बेहतरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं, बेहतरीन कामयाब डॉक्टर बनना चाहते हैं, कामयाब आलिम बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन तमाम उलूम को हासिल करें जिसको हासिल करके आदमी इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, आलिम बनता है या मैकेनिक बनता है हकीकत की नहीं। बगैर इल्म के आप कोई अमल करेंगे, वो अमल कतान बेकार होगा, उसकी कोई हकीकत नहीं होगी। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले इल्म की अहमियत को उजागर करते हुए ये फरमाया है कि सबसे पहले इल्म हासिल करो, और उन तमाम उलूम में नमाज का इल्म, रोजे का इल्म, हज का इल्म, ज़कात का इल्म ये जरूरी है, लेकिन इन तमाम उलूम में सबसे पहले इल्म अपने ईमान और अकीदे की बुनियादी इल्म हासिल करो। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे पहले इस बात का इल्म हासिल करो कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम्हारा माबूद कौन है, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकादे क्या है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आपको नबी बना करके भेजा गया, तो आपने अपने चारों तरफ जब नजर दौड़ाई और आपने जब अपने चारों तरफ और इर्दो गिर्द देखा, तो आपने ये पाया कि चारों तरफ बुतों की पूजा हो रही, हर तरफ अल्लाह के सिवा लोगों ने अलग अलग माबूद बनाए हुए हैं। हर एक कबीले का अलग एक माबूद है, खानदान का एक माबूद है, हर बस्ती और हर शहर का एक माबूद है। ये पंखा जरा बुझा दें तो मेहरबानी। हर कबीले और हर खानदान का एक माबूद है, हर बस्ती का एक माबूद है, और एक ही नहीं बल्कि मेरे भाई हजारों माबूद, सैकड़ों माबूद उन्होंने बना लिए थे इस ताल्लुक से। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आज लोगों ने अपने अपने शहर में, अपनी अपनी बस्तियों में, अपने अपने इलाकों में अलग अलग माबूद बनाए हुए हैं, और उन माबूदों को लोग पुकारते हैं। कोई ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद बनाया हुआ है, कोई मूसा अलैहिस्सलाम को माबूद बनाया हुआ है, कोई राम को माबूद बनाया हुआ है, कोई लक्ष्मण को माबूद बनाया हुआ है। कहीं रावण की पूजा हो रही है तो राम के पुतले जलाए जा रहे हैं, कहीं राम की पूजा हो रही है तो रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। कहीं कुछ, बैठ जाए खामोशी के साथ, छोड़ें, कहीं कुछ अलगरब इस तरह से मुख्तलिफ खुदाओं और मुख्तलिफ झूठे माबूदों की पूजा और परस्तिश। कोई गणेश की मूर्ति जलाता है तो कोई गणेश की पूजा करता है, कोई विष्णु का पुजारी है, कोई ब्रह्मा का पुजारी है, कोई सूरज का पुजारी है, कोई आकाश का पुजारी है, कोई चंद्रमा का पुजारी है, कोई धरती का, कोई पृथ्वी का, कोई शजर का, कोई हजर का, कोई पेड़ का, कोई पौधे का। यानी यूं समझ लें दुनिया में जितनी चीज हरकत कर रही है, जितनी चीज हरकत कर रही है, उनके पुजारी उनके मौजूद हैं, और जो हरकत नहीं कर रही है उनके पुजारी मुसलमान मौजूद हैं। नहीं समझ आई? कोई सुला के पूजता है, कोई बिठा के पूजता है। जो सुला के पूजते हैं, जिसमें न कोई हरकत है न कोई जान है, उसके पुजारी मुसलमान बने हुए हैं। और जो बिठा बिठा के पूजते हैं, सूरज चल रहा है उसके पुजारी दूसरे लोग हैं, चांद चल रहा है उसके पुजारी दूसरे लोग हैं, हवाएं, शम्स, शजर, पेड़ पौधे, हर चीज के पुजारी दूसरे लोग बने हुए हैं, लेकिन मुर्दों के पुजारी ये मुसलमान बने हुए हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत फरमाए। तो गरज कहने का मतलब मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, यह है कि बिल्कुल यही माहौल था जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में नबी बना करके भेजे गए। आपने देखा उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तो कोई इबादत नहीं कर रहा, और बल्कि ये गैरों की इबादतें कर रहे हैं। जब उनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए दुनिया के लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तो वो क्या कहते थे? कहते थे हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह को खालिक भी हम मानते हैं, अल्लाह को राज़िक भी हम मानते हैं, अल्लाह को हम बारिश नाजिल करने वाला भी मानते हैं। वही कुफ्फार मक्का अल्लाह के नबी के सामने बाकायदे इकरार करने लगे कि हम अल्लाह को जानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। अरे तुम आए हो नया दीन लेकर के? अरे हम तो अपने बाप दादे हजरत इब्राहिम ही के दीन के ऊपर कायम दायम है, ये इब्राहिम ने हमें तालीम दी है। देखो मक्के की पासबानी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। देखो खाने काबा का तवाफ कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं अपने अल्लाह के लिए। देखो उम्रा कौन कर रहा? हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए। देखो मिना के अंदर जाके कुर्बानियां कौन दे रहा है? कुफारे मक्का कहते थे हम दे रहे हैं कुर्बानियां, मुज़दलिफा में हम क़याम कर रहे हैं, अरफात में हम जा रहे हैं, और जनाब अली गिलाफे काबा हम चढ़ा रहे हैं, इसके झाड़ू और बर्तन हम कर रहे हैं, चिराग बत्ती हम जला रहे हैं, आबे जमजम की निगहबानी हम कर रहे हैं, आबे जमजम को हम पिला रहे हैं, हाजियों को कपड़े हम दे रहे हैं, हाजियों को खाने हम खिला रहे हैं। मुकम्मल कहते थे हम
یہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں. کیا ہم ان اللہ کو بھی مانتے اور جانتے ہیں, اور یہ جو ہے نا دوسرے جن کو تم دیکھ رہے ہو, جن سے ہمیں منع کر رہے ہو, ہم ان کو بھی جانتے مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ بڑے شکتشالی لوگ ہیں, بڑے پاور والے لوگ ہیں, تصرف کرتے ہیں, اللہ کے صالحین تھے. یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ہم مان رہے ہیں, ہم ان کی پوجا, ہم ان کو بلاتے ہی تو ہیں, مدد کے لیے پکار لیتے ہیں. یہ لات دیکھو جو ستو گھول کے پلاتا تھا, بڑا شریف آدمی تھا, اس کو بھی ہم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ منات ہے, یہ عزا ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے, یہ اسماعیل ہے, یہ ان کی عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم. ہم ان نیک لوگوں کی صالحین ہی کی تو پوجا کرتے ہیں. اور پوجا کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو نذر و نیاز چڑھاتے ہیں, ہم مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں, ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں, ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں. ہم یہی سب تو مانتے ہیں, تو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور یہ جو ولی اللہ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جو ولی اللہ ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں. ان کو بڑی طاقت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ نے بڑی شکتی دی ہوئی ہے, بڑا پاور دیا ہوا ہے, اور ان کو ہم اللہ کا مقام تھوڑی دیتے ہیں, انہیں ہم اللہ کا مقام تھوڑی دیتے ہیں. اللہ کا مقام بہت بلند ہے, بارش اللہ ہی اتارتا ہے, بارش اللہ ہی اتارتا ہے, زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے, ہواؤں کو چلانے والا اللہ ہی ہے, مارنے والا اللہ ہی ہے, جلانے والا اللہ ہی ہے, ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے, تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے, سب کچھ اللہ ہے. ہم اللہ مانتے ہیں, ان کو تھوڑی ہم یہ تمام سب چیزوں کا مالک مانتے ہیں. البتہ ہم انہیں صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ چونکہ بڑے پاپی, بڑے گنہگار ہیں اور ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے, تو ہم ان کی سفارشیں اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. ہم ان کو اللہ کا سفارشی سمجھتے ہیں, ہم ان کو اللہ کا کیا سمجھتے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھو ذرا. کوئی بہت اسلام کوئی بہت بڑا ایسا عجوبہ یا کوئی معمہ نہیں ہے جس کو نہ سمجھ سکو. بہت آسان ہے اسلام اور توحید, بہت آسان ہے, لیکن سمجھ آئے تو غلاموں کو سمجھ آ جائے, حبشہ سے غلام بلال حبشی کی سمجھ میں آ جائے, صہیب رومی کی سمجھ میں آ جائے, لیکن سمجھ نہ آئے تو مکے کے ابو الحکم کو سمجھ نہ آئے جو حکمتوں کا باپ ہو. یہ توحید جسے اقبال نے کہا تھا, سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا, جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, وہ گناہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہی توحید ہے. اگر توحید کی حالت میں تم نے ایک سجدہ کیا ہے, وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تم نے وہ ہیرا جب تک نہیں رہے گا, جب تک وہ پاور نہیں رہے گا, تو یہ مائکروفون سجا دو, یہ ٹیوب لائٹیں جلا دو, یہ لگا دو, یہ کمکمے لگا دو, سب کچھ لگا دو, ماشاء اللہ تبارک اللہ, ٹیوب لائٹیں بھی جل رہی ہیں, بلب بھی جل رہے ہیں, کمکمے بھی جل رہے ہیں, جناب عالی پنکھے جل نہیں رہے ہیں بلکہ فٹ کر دیے گئے ہیں, لگے ہوئے ہیں, مائکروفون بھی سجا دیا گیا ہے, سب کچھ سجایا ہے, لیکن آواز نہیں آ رہی ہے, روشنی نہیں آ رہی ہے, ٹھنڈی ہوائیں یہ کولر نہیں پھینک رہے ہیں, فین کے یہ پر نہیں چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سب کچھ سجایا ہے, اس کے باوجود بھی یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. ان سے جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے یہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پاور جو ان کے وائروں میں ہونا چاہیے, وہ پاور ان پہ سپلائی نہیں کیا گیا ہے, ان کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے, وہ طاقت موجود نہیں ہے. اس لیے یہ کتنے حسین ہی کیوں نہ لگیں, یہ کتنے خوبصورت کیوں نہ لگیں, یہ دیدہ زیب ہی کیوں نہ لگیں, یہ خوبصورت کیوں نہ لگیں, لیکن ان کی کوئی ویلو, ان کی کوئی اہمیت موجود ہو سکتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاور ہی نہیں ہے. بھی اسی طرح سے توحید ایک پاور ہے, توحید ایک قوت ہے, توحید ایک طاقت ہے,
تم نے دیکھا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے بلایا تھا جادوگروں کے مقابلے میں؟ کس کے لیے بلایا؟ جادوگروں کے مقابلے میں، جادوگروں کو بلایا گیا موسیٰ کے مقابلے میں کہ آؤ، ایک شخص بہت بڑا جادوگر آ رہا ہے، تم سب کو مل کر اس جادوگر کا مقابلہ کرنا۔ سارے جادوگر آئے اور جادوگر آ کر کے اپنے مالک جس کو اللہ سمجھتے تھے فرعون کو کہنے لگے، میرے معبود، میرے مالک، ہم تو آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چھٹے ہوئے جادو ہیں، ایک سے ایک جادو جانتے ہیں، آپ ہم کو ذرا بتلائیں کہ اگر ہم اس ایک بندے پر، معبود میرے مالک، ہم تو آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چھٹے ہوئے جادو ہیں، ایک سے ایک جادو جانتے ہیں، آپ ہم کو ذرا بتلائیں کہ اگر ہم اس ایک بندے پر کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ کیا چیز آپ دیں گے؟ کیا چیز ہم کو دیں گے؟ فرعون نے کہا تم ہمارے حاشیہ نشین بن جاؤ گے۔ کہ یہ مداری ڈگڈگی بجا کر بیچارہ بھکاری، جادو کے شعبدے دکھا کر بھیک مانگنے والے، ان کو بادشاہ کا مقرب اللہ سنہاسن مل رہے ہیں، کرسیاں مل رہی ہیں، ان کے عظمتوں کا یہ ڈگڈگی ہوتے نا مداری، یہ مداری ہی تھے۔ مداری جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، گاؤں میں، بستیوں میں، شہروں میں ایک بندر لے لیا یا ریچھ لے لیا یا بھالو لے لیا یا کچھ نہیں تو دو چار تیلی مسان کی کھوپڑی اور ادھر ادھر کی ہڈیاں اٹھا لیا، تھولی تھیلی لے لیا اور جناب علی شعبدے بازی کرنے کے لیے کہیں ڈگ 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 بچا کے 50-100 کو جمع کر لیا، آنکھوں کے اوپر سحر کر کے، اور جناب علی اپنا مکتب دو۔ بھکاری ہوتے نا، بھکاری یہ کتنا بھی ترقی کر جائیں ہے تو یہ بھکاری ہی ہے کہ نہیں؟ ہے تو یہ کھجڑے کچھڑے، چاہے تم انہیں اسٹار کہو، چاہے تم انہیں ہیرو کہو، چاہے تم انہیں ہیروئن کہو، چاہے تم اپنے گھروں میں ان کی تصویر، ہے یہ زانی، بدکار، فاحش اور دنیا کی ذلیل ترین قوم ایک مسلمان کی نظر میں۔ ان کی کوئی عزت اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے تم ان کو کوئی بھی مقام دے لو، لیکن اللہ کے خانے میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ بھکاری، یہ مداریے، یہ ڈگڈگی بجا کر کے بھیک مانگنے والے 2-2 پیسے تمہیں ہزاروں نوٹ دکھاتے ہیں، ارے تو اتنا ہی بڑا طاقتور ہے تو بھیک کیوں مانگتا ہے؟ بھائیو، پیٹ کا سوال ہے 1 روپے دے دو، روٹی کا سوال ہے 1 روپے مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ تو میرے عزیزوں، فرعون نے کیا کہا؟ مداریوں سے مداری آئے، کہنے لگے ہم اس کو ہرا دیں گے۔ فرعون سے کہا کیا دو گے؟ کہا ہم تمہیں اپنے بغل میں بٹھائیں گے، وزارت کی کرسیاں دیں گے، سنہاسن ہیرے سونے چاندی محلات دیں گے، تم اسے شکست تو دو۔ کہنے لگے خلاص اب بات ہی ختم ہو گئی، چلو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ہاں موسیٰ چلو اپنا کرتب دکھاؤ۔ موسیٰ نے کہا سب سے پہلے تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ تم کر دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے موٹی موٹی رسیاں ڈالی میدان میں، ہاں فسحروا اعینہم۔ اللہ فرماتا ہے جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا۔ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے نا، دکھائی تماشا، پورا شہر امٹ پڑا تھا، اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا، مطلب نظر بندی کر دی، نظر بندی کر دی۔ اب وہ رسیاں لوگوں کی نگاہوں میں دوڑتی بھی نظر آنے لگی، کوئی اژدہا ہے، کوئی پھٹار ہے، کوئی کالے ناگن، وہ جناب علی ناگن دوڑ رہی ہے، کوئی ناگ دوڑ رہا ہے، سارے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے یہ منظر دیکھ کر۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ نظر بندی یا سحر کا اثر نبی کے اوپر بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے۔ اللہ نے عرش سے آواز دی، نبی ڈرا نہیں کرتے ہیں، رسول خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں۔ ارے ہم نے تجھے دلیل دیا ہوا ہے، برہان دیا ہوا ہے، ثبوت دے کر کے بھیجا ہے، تیرے جھولی میں ثبوت ہے، دامن میں اور ہاتھوں میں ثبوت اور دلیل موجود ہے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ ارے ڈرے وہ جو یتیم ہوں، ڈرے وہ جن کے پاس ثبوت نہ ہو، ڈرے وہ جن کے پاس دلیل نہ ہو، جو صرف زبانی دعووں پہ کرتے ہیں۔ الق عصاک یا موسیٰ اپنی چھڑی ڈال دو، اپنا عصا جو ہے نا ڈال دو، پھر دیکھو تماشا۔ حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، اب وہ عصا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اتنا بھیانک خطرناک سانپ بن گیا، ساری رسیاں سو کیا پورا منہ میں۔ خلاص اب وہ فرعون کی طرف دوڑا، بہرحال کرسی چھوڑ کے ان کا خدا بھاگا، ان کا معبود کرسی چھوڑ کر کے بھاگا۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا یہ منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، انہوں نے کہا
یہ جادو نہیں، یہ جادو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، مولوی مولوی کو پیٹتا ہے. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ یہاں بیٹھ کر کے اسے مرغی کھلا رہے ہو. ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے، ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے. ہم پتھر پھینک کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں لہریں کتنی ہیں. اسی طرح سے جس طرح چور کھڑکیوں کے اوپر پتھر پھینک کر پتہ لگاتا ہے کہ اس گھر میں لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی بیڑی سگریٹ بڑے فائدے دیتے ہیں، کیونکہ رات بھر آدمی سوتا نہیں ہے، کھانس کھانس کے یہ فائدے ہیں نا بیڑی سگریٹ کے. کبھی بیڑی سگریٹ والے کے گھر میں چوری نہیں ہوتی. یہ فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. یہ بچا رہتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ. اس لیے پیو، شوق سے پیو، تاکہ گھروں میں چوریاں نہ. گھروں میں چوریاں. اب ہم کہیں گے نہ پیو تو پیو گے، اس لیے کہہ رہے ہیں پیو تاکہ نہ پیو. ہاں، انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے منع کرو وہ وہی کرتا ہے. اس لیے منع ہی نہیں کرو، حکم دے دو پھر وہ نہیں کرے گا. ایک آدمی تھا، اس کی ایک بیوی تھی. جب بھی وہ کہتا ہے یہ کرو تو وہ اس کا الٹا کرتی. کہتا کھانا لاؤ تو کھانا نہیں لاتی. جب وہ کہتا کھانا دو تب وہ کھانا مت دو تو کھانا لاتی. بڑا پریشان ہوا، یار اس نے تو زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اس کو جب بھی کچھ بولو اس کا الٹا کرتی ہے. کہا اس سے کیسے نجات ملے. ایک دفعہ اس نے ضد کیا کہ سسرال چلیں گے. اس نے کہا چلو. اب وہ ندی کے تیرے تیرے جا رہا تھا، کنارے کنارے کہیں. اس کو سمجھ میں آیا یہ تو بہت اچھا چانس ہے اس سے نجات پانے کا. اب ندی کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اس کے دل میں آیا. اس نے کہا دیکھنا دیکھنا گر نہیں جانا، دیکھنا دیکھنا چھلانگ نہیں لگا دینا ندی میں. اب اتنا سننا تو وہ تو الٹے کرتی تھی، الٹے ہاتھ سے چھلانگ لگا دی. کہا جاؤ فلانے کی اماں اب دودھ معاف کر دینا. جاؤ، یہ تمہارے اس الٹا کرنے کا نتیجہ ہے. جاؤ. گئی بھینس پانی میں، گئی وہ، خلاص ختم. تو ایسے مت بنو، ایسے مت بنو. الٹا نہ سمجھو، سیدھا سمجھو. اللہ ہدایت کا فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ہمیں پتا ہے کہ ان دارالعلوموں میں یہ جگادری کیا کیا پڑھ پڑھ کے نکلتے ہیں. ہمیں پتا ہے نانی کا حال، ننیحال کا حال نانی بہتر جانتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، جادوگروں کو پتا تھا کہ جادو ہوتا کیا ہے اور جو جادو نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ان کو دیکھیں آپ، ان بھکاریوں، ان لالچیوں اور ان حریصوں کو اللہ نے ہدایت دینا تھی، اللہ رب العزت نے ہدایت دینا تھی. انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ہمارے سارے جادو فیل ہو گئے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا آمنا بموسیٰ، آمنا برب موسیٰ و ہارون. ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ حاشا وکلا یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے. اللہ اکبر. اب جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے. اب فرعون وہاں سے چیخا کہ راتوں رات تم نے سازش کی. اب دیکھو، ابھی تک وہ بیچارے اس کے پاس تھے تو سازشی نہیں تھے، ابھی تک اس کے پاس تھے تو بھکاری تھے، ابھی تک اس کے پاس تھے تو سب کچھ تھے. لیکن جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا، ایجنٹ بن گئے. وہ ایجنٹی کا فوری طور پر ان کے اوپر تہمت لگائی فرعون نے کہ تم نے راتوں رات ان سے ساز باز کی ہے ہم کو ذلیل کرنے کے لیے، ہم کو رسوا کرنے کے لیے، کہ صبح ہوگی ہم موسیٰ کا ساتھ دیں گے، ہم فرعون کا ساتھ نہیں دیں گے. یاد رکھو، اس کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں سولیوں پہ لٹکائیں گے، تمہارے دست و بازو کاٹیں گے، تمہاری گردنیں کاٹیں گے، تمہاری آل اولاد کو ہم زندہ جلا دیں گے. اس لیے اس کے موسیٰ کے ساتھ کو چھوڑو. جب اس کی دھمکیاں میں یہ دھمکیاں ان جادوگروں نے جو مسلمان ہو چکے تھے، جو توحید کے اوپر عمل جنہوں نے کرنا، یعنی توحید کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور مجلہ کر لیا تھا، انہوں نے جب فرعون کی دھمکیوں کو سنا تو کیا وہ ڈر گئے؟ نہیں. انہوں نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا تو ہم کو صرف اس لیے مار رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لانے والے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تو ہمیں سولیوں پہ چڑھا دے، تو ہمارے دست و بازو کاٹ لے، لیکن ہم جب مریں گے تو اپنے رب سے ہماری ملاقات ہوگی، ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے. اب ہم تیرے جھانسے میں آنے والے. اللہ اکبر. نہ دولت کی ہوس ان کو رہی،
نہ کرسی کی لالچ رہی، نہ فرعون کا خوف رہا، نہ کسی وزارت کی کوئی جو ہے ان کے دلوں میں ڈر رہا، ہرگز نہیں، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی منفعت ہے، وہ رب کے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ ہے وہ اسپرٹ، انسان تو وہی تھے، دل بھی وہی تھا، دماغ بھی وہی تھا، جسم بھی وہی تھے، چمڑے اور خون بھی وہی تھے، جسم میں دوڑنے والے خون کی نالیاں بھی وہی تھی، سب کچھ تھا، سجا سجایا تھا۔ تبدیلی کہاں آئی؟ اس خون کے اندر، اس دل کے اندر شرک کی تاریکیاں موجود تھی، جہاں پر توحید کی روشنیوں کی ضرورت تھی، اس برقی لہر کی ضرورت تھی، اس بجلی کی ضرورت تھی، بس وائرنگ فٹ افاق تھی، سب کچھ تھی، لیکن ذرا راستے بند تھے، تاریکیاں تھی، توحید کی روشنی نہیں تھی۔ جہاں توحید کا کرنٹ پہنچا، اللہ اکبر، سارے خوف و ڈر نکل گئے، ساری بتیاں روشن ہو گئیں، اور اب اللہ اکبر وہ مسکراتے ہوئے اللہ کی خلقت کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی توحید جہاں دل میں پہنچی، سب کچھ اپنے معبود کو انہوں نے پہچان لیا، تو خلاص وہ پوری کائنات کو پہچان لیتا ہے۔ من عرف نفسہ عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ میرے عزیزو، میرے دوست، یہ ہے توحید، اور یہ کایا پلٹنے والی چیز ہے، ایک تبدیلی پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی مشرکین مکہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، سب کچھ ہے، تو نیا دین لے کر کے آیا ہے، ابراہیمی دین پر ہم اصلی طور پر قائم ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی مان کر کے ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں۔ آپ کہو گے کہ مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حقیقت کو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہیں، یعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت و پرستش کرتے ہیں، جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مت کرو تو کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں یہ تو ہم سفارشی بنا کر اللہ کے دربار میں ان کو بھیج رہے ہیں، ہمارے وسیلہ ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں، ہم اللہ سے سیدھے نہیں مل سکتے، تو یہ ہمارے دربار سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے، سنو یہ کتنی جھوٹ بات ہے، اللہ فرماتا ہے اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر پہنچا رہے ہو، لا یعلم فی السماوات والارض، جس کا اللہ کو زمین و آسمان میں علم ہی نہیں ہے؟ کیا تم وہ باتیں اللہ کو بتا رہے ہو؟ ارے اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس کا بھی کوئی ساتھی، اس کا بھی کوئی شریک اور اس کا بھی کوئی پارٹنر ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی نفع نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے، تو جب اللہ کو اس کا علم نہیں تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ اللہ اکبر، سبحانہ۔ اللہ فرماتا ہے میری ذات پاک و صاف ہے شرک سے، وتعالی، اور بلند ہے تمہارے ان جھوٹ سے اور اس گپ سے، اما یشرکون، ان لوگوں سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میرے عزیز، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسی 18 اور 19 نمبر کی آیت میں جو سورہ یونس کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ لوگ جو تھے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک، پوری کائنات ایک پلیٹ فارم پہ تھی، سب ایک امت تھے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، لوگ ایک ہی امت تھے۔ فَاخْتَلَفُوا، تو بس اختلاف حضرت نوح علیہ السلام جو شروع ہوا، اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ عقائد کا اختلاف شروع ہوا۔ ود کو، سواع کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو انہوں نے اپنا سفارشی سمجھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو اپنا حاجت روا سمجھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو اپنا مشکل کشا سمجھنا شروع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور انہوں نے منع کیا اس سے، یہاں سے اختلاف شروع ہوا، یہاں سے اختلاف، یہاں سے شروع ہوا۔ اللہ فرماتا ہے سب ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے، ایک ہی امت ہم نے سب کو بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو جاتا کہ جب تک حجت قائم نہیں ہوگی تب تک اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ
فیہ یختلفون، تو اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دیتا اور جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا. لیکن چونکہ پہلے سے یہ مقدر ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہوگا، حجتیں قائم ہوں گی، تب جا کر کے کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب قائم ہوگا. تو حجت قائم ہوگی. اختلاف کر رہے ہو کرتے رہو، ہم حجت قائم کیے دیتے ہیں کہ اختلاف نہ کرو، ایک امت بنو، امت واحدہ بنو. امت واحدہ آدمی اسی طرح سے بنے گا جب اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. ورنہ نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات اور دانیاں اور موچ اور یہ چاہے جتنے اچھے تم کر لو، اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے کبھی اتحاد قائم ہو سکتا نہیں ہو سکتا، کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، چاہے دنیا کی ساری حکمرانیاں لے لو، اگر عقیدہ نہیں ہے تو بنیاد اگر درست نہیں ہے تو اس کی عمارتوں کی جو دیواریں ہیں کیا وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. میرے عزیز، مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا؟ مشرکین مکہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ان معبودوں کو پکارتے ہیں، ہم جو اپنا مشکل کشا ان کو سمجھتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے کیا بتلایا کہ یہ ہمارے کون ہیں؟ سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ. دیکھو شرک، یہ ہے شرک، یہ ہے شرک، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں. تو انہوں نے کہا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے، اب وہ بھی اسی معنی میں ہے، یہ بھی اسی کی طرح دوسری بات ہے، لیکن ہے وہی حقیقی چیز، وہی چیز ہے جو پہلے والی ہے، لیکن دوسرے انداز سے مشرکین مکہ نے کہا، جسے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنا لیا، دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا، اولیاء بنا لیا، کہتے ہیں ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر. ارے ہم جو ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو جو پکارتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب، اللہ سے کیا کر دیں؟ وہی سفارش کر دیں، قریب کر دیں. سفارشی ہی قریب کرتا، قریب کر دیں اللہ سے، بس ہم یہی وجہ ہے. ورنہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے لیے طواف کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، تو ہم نے خرابی کیا؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کذاب کفار. سورہ زمر آیت نمبر 3. اللہ نے فرمایا اے لوگو جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. میرے دربار میں کسی کی سفارش نہیں چل سکتی ہے الا باذنی، سوائے میرے حکم. تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سفارش کام کریں گی؟ تمہیں کس نے بتلایا؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم من في السماوات ولا في الارض. اللہ کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ زمین و آسمان میں جانتا ہی نہیں. کون سفارش کرے گا؟ کس کی سفارش کرے گا؟ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا. اللہ کی مرضی ہوگی، جس کو چاہے گا اللہ سفارش کا حکم دے گا. تم نے اپنی مرضی سے جس کو سفارشی بنا لیا ہے، تمہارے بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. یہ جو اختلاف کر رہے ہیں توحید میں، انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ان میں حکم صادر فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے جھوٹوں کو اور ناشکروں کو. جو ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پہنتے ہیں، اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اللہ کے سورج کی روشنی اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے سانس لیتے ہیں، اللہ کا دانا، اللہ کا پانی، سب کچھ کھا پی کر اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ اللہ کے سوا دوسروں کے در پر جاتے ہیں، تو یہ ناشکرے نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. میرے عزیزو، یہ ہے اصل حقیقت. اب آئیے یہ دیکھیں، عبادت 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 عبادت. وہ جو عبادت کرتے تھے وہ کیا عبادت تھی ان کی؟ کیا عبادت کرتے تھے جس کو ہر جگہ اللہ رب العزت نے کہا انہوں نے معبود بنا؟ دیکھیں، عبادت ایک ایسے ظاہری اور باطنی عمل کو کہا جاتا ہے. ظاہری اور باطنی عمل کا نام ہے جسے اللہ عز و جل کے اس ظاہری اور باطنی عمل کا نام ہے جسے نہایت ہی عزت، احترام، خشوع اور خضوع سے کیا جائے. اب یہ عمل جس کے لیے بھی کیا جائے وہ اس کا معبود ہو جاتا ہے.
سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہے نا؟ یہ سجدہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے ظاہر ہے کہ جس میں آدمی اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور وہ یہ گویا اعلان کر رہا ہے کہ اب نہ میں اوپر دیکھ رہا ہوں نہ نیچے دیکھ رہا ہوں، اب کوئی بھی آئے میری گردن اڑا دے اللہ، اب تیرے دربار میں نے سر جھکا دیا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک اہم عبادت ہے. اب اس سجدے کو اگر آپ نے کسی اور کے لیے کر لیا تو اس گلاس کے لیے کر لیا تو یہ گلاس بھی آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ معبود بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. تو میرے عزیز اسی طرح سے مجرم جو ہوتا ہے، مجرم وہ جلدی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، بلکہ بہت مشکلوں کے بعد وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے. مجرم جلدی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے جرم کو وہ تسلیم کرتا ہے. اور بھلا اس شخص کا حال کیا ہوگا جو جرم کا ارتکاب کرے اور نیکی سمجھ کے کرے؟ وہ تو اس سے بھی بڑے پیمانے کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی عام طور پر جو مجرمین ہیں وہ اپنے جرم کا ارتکاب ہی نہیں کرتے، کبھی جرم کا ارتکاب کر کے اس کا اقرار ہی نہیں کرتے، نہیں اقرار کرتے کہ میں نے جرم کیا ہے. چہ جائے کہ وہ مجرم جو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو، بھلائی سمجھ کے کر رہا ہو، خیر سمجھ کے کر رہا ہو، وہ تو اور نہیں اپنے جرم کا ارتکاب کرے گا. وہ تو سمجھتا ہی ہے کہ یہ نیکی، وہ غلط کام کر رہا ہے کیا سمجھ کر؟ نیکی سمجھ کر. ہمارے ملکوں میں جو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ رہا ہے، کیا سمجھ کے کاٹ رہا ہے؟ مولانا لوگوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں، کیا اس کو مار ڈالو شہید کا درجہ مل جائے، ہاں ہاں اس کو گولیوں سے بھون دو شہادت پا جاؤ. یہ فتویٰ دیا ہوا. تو جو گولی مارتا ہے وہ نیکی سمجھ کے مار رہا ہے، وہ اسے غازی سمجھ کے مار رہا ہے. اسی دمام کا واقعہ جبیل کا قاری محمد نعیم صاحب پاکستان کے درس دیا کرتے تھے جاوا سینٹر میں. آپ لوگوں کو نہیں معلوم، آج سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. پاکستان کے تھے بیچارے، وہ درس دیا کرتے تھے دعویٰ سینٹر اور جا کر کے فوجیوں میں درس دیا کرتے تھے جو لوگ ہندوستانی پاکستانی ہوتے تھے. ایک دن گھر میں آئے دوپہر کے وقت اور گھر میں چادر ادھر پہنی، اپنے کپڑے اپڑے بدلے انہوں نے، بیوی سے بیٹھے پانی شانی پیے، اتنے میں گھر کی بیل بجی، گھنٹی بجی، گھنٹی انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک آدمی داڑھی اوڑھی رکھے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس نے کہا کہ قاری صاحب مجھے کچھ سوال کرنے ہیں، ہے نا، تو مجھے 10 منٹ چاہیے. قاری صاحب نے کہا تشریف لائیے. اس کو لے جا کر کے گھر میں بٹھایا. اس نے کہا مجھے پانی پلا دیجئے. گھر میں آئے بیچارے پانی لینے کے لیے، اور جب پانی لے کے دروازے پہ پہنچے تو وہ بندہ دروازے کے پیچھے چپکے سے کھڑا تھا. جیسے ہی قاری صاحب اندر داخل ہوئے ویسے ہی پیر پھنسایا اور چڑھ گیا ان کے سینے پر اور چھری سے ان کی گردن کاٹ دی. 2 سال پہلے کا واقعہ، دمام کا واقعہ، جبیل کا واقعہ. گردن کاٹ دی، پیٹ پھاڑے، اور اس کے بعد میں وہ جب چیخ اٹھی اور دھماک کی آواز، ان کی بیوی ان کے بچے نکلے بیچارے، دیکھی تو بیوی بے ہوش ہو کر کے گر گئی اور وہ دروازہ کھول کے بھاگا. دروازہ کھول کر کے بھاگا. چنانچہ باہر جا کر کے پولیس کہیں، اب پولیس تو یہاں چلتی رہتی ہے، اب ہاتھوں میں چھری، خون، اس کو بھی بدحواسی ہو گئی. پولیس نے اس کو گرفتار کیا. پولیس نے جب گرفتار کیا اور اس کو پکڑا اور اس کے بعد جب پوچھا تو کہا کہ ہمارے حضرت نے پاکستان سے ہم پاکستان کے ہیں، ہمیں خواب میں حضرت جی نے آگے بتلایا کہ فلانا وہابی ہو گیا ہے، وہابی ہے، وہابیت کی تعلیم دیتا ہے، غیر مقلد ہے، بد مذہب ہے، اس کو قتل کر دو، جنت میں تم سیدھے چلے جاؤ گے. اور میں نے قتل کر دیا ہے، مجھے اس کا کوئی افسوس، اس کا کوئی غم نہیں. واللہ یہ زندہ واقعہ ہے، یہی کا جبیل کا زندہ واقعہ ہے. اس حنفی مقلد کو یہ جاہلوں کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے بڑے بڑے جگادری، شیخ الحدیث، علامہ، پیر، بیعتیں، رسیاں پھینکتے ہیں. رسیاں کیوں بیعتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے پکے چھٹے ہوئے غلام بن جاؤ، ضمیر فروش ہو جاؤ. بالکل جو کہیں وہی کرو، بس قرآن اور سنت سائڈ میں، وہ کہاں تم سمجھ سکتے ہو.
اس لیے تمہارے دماغوں کے اوپر قدغنیں لگائی جاتی ہیں. کاٹ دیا, جیل میں پڑا سڑ رہا ہے وہ بیٹا, چھوٹا سا بچہ بھی جب 17-18 برس کا ہوگا تو دیکھا جائے گا. اب اس کی آنکھیں کھلی, اب توبہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے معاف کر دو. اب کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جرم کا ارتکاب آدمی جب نیکی سمجھ کے کرے تو اس کو ذرا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا. آج یہ مسلمان جو شرک کے اندر, بدعات کے اندر, خرافات کے اندر ڈوبا ہوا ہے نا, یہ اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے. کیا سمجھ کے؟ کہو ان سے کہ بھیا یہ جو باتیں بھی کر رہے ہو, تمہاری تسبیح بھی ڈھکل رہے ہو, یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی دل پڑ رہا ہے, دل. شب برات میں 100 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہو؟ نیکی, اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنا یہ دوڑ دھوپ کر کر کے راستوں پہ کھڈے کیوں کر رہے ہو, کیوں ادھر ادھر چلت پھرت ہو رہی ہے؟ نیکی سمجھ کے, دین سمجھ کے کیا جا رہا. یہ قبروں کے اوپر مجاوری, یہ پلیتے, یہ جھنڈے, یہ علم, یہ چھدے, یہ ڈھول, یہ تاشے, یہ نیاز, یہ بارہمی, یہ گیارہویں, یہ تیرہویں, یہ شب برات کے حلوے اور ماڈے, یہ رجب کے اور کوڑے اور شب عید میلاد النبی اور شب, یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ جو جرم نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہو, آدمی اس کا کبھی اقرار نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کے اوپر ڈٹا رہتا ہے, حالانکہ وہ جرم ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اللہ عز و جل نے یہی ان کو فرمایا, مشرکوں کو, کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ان بڑے بڑے لوگوں کو جو تصویریں رکھے پوج رہے ہیں, یہ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہم ان کو سجائے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے اپنی درخواستیں رکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں اور ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نیکیاں قابل قبول نہیں. نیکیاں وہی قابل قبول ہیں جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی, اس کے علاوہ کوئی نیکی قابل قبول. اللہ نے فرمایا, اور وہ مشرکین جو تھے, سنو یہ بھی حقیقت سنو, وہ مشرکین جب ان کو پوچھتے تھے یا جن کو پکارتے تھے, ابھی میں نے بتلایا, وہ یہ عقیدہ تھوڑی رکھتے تھے کہ یہ طاقتیں ان کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور یہ سب کچھ یہی مالک ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے تھے ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. ان کو کس نے عطا فرمایا؟ ہمارے ہاں آج کل یہی چل رہا ہے. ان سے کہو بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا بھیا اللہ دے رہا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ اللہ نے عطا فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ عطا فرمایا. ایسی ایسی دلیلیں علم گلم کی, اللہ نے عطا فرمایا. ان کو کس نے بتلایا کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا بھائی؟ اس فاسق و فاجر کو, مشرک کو جو کہہ رہا کرامتیں دکھا رہا, اس کو اللہ نے عطا فرمایا. کیا کوئی مشرک اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بدعتی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور یہ بدعتی کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا. اللہ قرآن کریم کے اور وہ حدیث شریف میں صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر کفار و مشرکین کا یہی عقیدہ تھا. وہ کیا کہتے تھے جب احرام باندھتے تھے نا, جب وہ احرام باندھتے تھے تو لبیک پکارتے تھے. ہم آپ سمجھ رہے ہیں ہم ہی لبیک پکارتے ہیں, وہ بھی لبیک پکارتے تھے. اور لبیک کیسے پکارتے تھے سنو, صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ, اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. مشرک کبھی نہیں کہتا کہ میں شرک کر رہا ہوں. وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. 1000 چوہے کھا کے بلائی حج کرنے چلی. یہ کہہ رہا ہے میں شرک نہیں کر رہا ہوں. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ میں شرک, ہم کہاں شرک کر رہے ہیں, شرک تھوڑی ہے. آج یہی دھاندلی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے لوگوں؟ آج یہی دھاندلی چل رہی ہے کہ شرک کر کے اپنے جرم کا اقرار وہ نہیں کر رہے ہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ فرما رہا ہے یہی شرک کرنا, کہ جو تم نے اللہ کے سوا اللہ کے دربار میں جو سفارشی اور مقرب جن کو تم نے بنایا ہوا ہے, ما انزل اللہ بہا من سلطان, جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے, اللہ فرماتا ہے یہی شرک. جب کفار مکہ یہاں پہنچے, جب کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں,
ہم حاضر ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہیں رک جاؤ، یہیں رک جاؤ، یہیں ٹھہر جاؤ، بس یہی توحید ہے، یہی کیا ہے، یہی توحید۔ لیکن اس کے بعد وہ کیا کہتے تھے، اللہ، وہی کے بعد، لیکن کے بعد، مگر کے بعد، مگر مت چھاتا ہے، مگر کے بعد موت ہے، مگر کے بعد عقلوں کا ماتم ہے، مگر کے بعد وہیں پہ فتنے اور فساد ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے کفار مکہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک، مگر اے اللہ تیرا ایک شریک ہے، تملکہ الا شریکا ہوا لک وتملکہ وما ملک، پر ایک شریک ہے جو تیرا ہی ہے، جو تیرا ہی محترم بندہ ہے، تو اس کا بھی مالک ہے اور جس چیز کا وہ مالک ہے وہی تو ہی مالک ہے۔ دیکھیں، الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے اور جس چیز کا وہ شریک مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک ہے، تو نے عطا کیا ہے اس کو، تو نے کیا کیا ہوا، عطا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چھٹے ہوئے مشرک ہیں، اللہ فرماتا ہے یہی شرک ہے۔ اللہ نے کسی کو عطا وطا، سنو، اللہ مالک الملک ہے، یہ ہے ہمارا معبود۔ تو میرے عزیزو، اب ان کا اقرار دیکھو اور ان کا عمل دیکھو، وہ بھی اقرار کرتے تھے کہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن عمل ان کا مشرکانہ تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ شرک ہے۔ یہ بھی اسی طرح سے آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، لیکن ان کا عمل مشرکانہ، ان کا عقیدہ مشرکانہ ہے۔ تو چور لاکھ کہے ہم چوری نہیں کرتے، اگر وہ چوری کیا ہوا سامان اس کے پاس موجود ہے تو کہا جائے گا تو لاکھ کہے میں چور نہیں ہوں، تو ہے چور، تو ہے چور، بھلے انکار کر۔ مجرم کب اپنے جرم کا ارتکاب اقرار کرتا ہے اور اعتراف کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، عبادت صرف رکوع اور سجدے نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پکارنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا، یہ سمجھ کر کہ اس بات کی وہ طاقت و قوت، جس بات کی وہ طاقت و قوت نہیں رکھتا، اس کے لیے اس کو پکارنا اور آواز دینا اور اس سے طلب کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ، سورہ مومنون آیت نمبر 117، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارتے ہیں، الہًا آخر، دوسروں کو بھی معبود بنا کر پکارتے ہیں۔ دوسروں کو پکارنا اللہ کے ساتھ، یعنی جو قوت اور طاقت اللہ کو حاصل ہے، یہ سمجھنا ہمیں بیٹا وہ بھی دے سکتے ہیں، ہماری مشکلیں وہ بھی حل کر سکتے ہیں، ہماری حاجتیں وہ بھی پوری کر سکتے ہیں، وہ بغداد میں رہ کر کے، وہ ایودھیا میں رہ کر کے، وہ بنارس میں رہ کر کے آ کر کے ہمارے دیوی دیوتا ہمارے مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام اللہ فرماتا ہے کہ لا برہان لہ، اس کے اوپر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے، یہ بے دلیل باتیں ہیں، بے ثبوت باتیں ہیں، یہ شرکیہ اعمال ہیں، اللہ ان کا حکم ہرگز نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جس بات کا حکم دیا ہے وہ کیا ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے دنیا کے لوگوں، تمہارا رب تمہیں آواز دیتا ہے، ادعونی ادعونی، اے دنیا کے لوگوں مجھے پکارو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری مصیبتوں کو دور کروں گا، میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ہم انہیں جن کے جن جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی دعا ہے۔ بہت سارے لوگ یا غوث، ہے رام، ہے کرشنا، ہے برہما، ہے وشنو، ہے لکشمن، ہے غوث، یا خواجہ، یا پاک پٹن، یا حجویری، یا اجمیری، یا غوث، یا بہرائچی، یا دولہے شاہ، یا بٹیر شاہ، یا طوطے شاہ، یا کھوتے شاہ، یا فلانے شاہ، یا رنگیلے شاہ، یا سہاگن شاہ، سب کچھ ہے نا، سب پکارتے رہتے ہیں۔ یہ تمام سب کے تمام سب لوگ مشرک ہیں، کھلم کھلا شرک کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نظر و نیاز، صدقہ اور خیرات، یہ بھی عبادت ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے۔ امیدیں وابستہ رکھنا یہ اندرونی کام ہے، باطن سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح بھروسہ کرنا، توکل کرنا، یہ سب عبادت ہے، یہ صرف اللہ عز و جل کے لیے۔ خاص کریں اللہ کے سوا، میرے دوستو، اللہ کے سوا جتنے بھی لوگوں نے جتنی بھی چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، یہ سب کے سب معبود جھوٹے ہیں، سب کے سب معبود کیا ہیں؟
جھوٹے ہیں، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کو بنائیں، چاہے موسیٰ کو بنائیں، چاہے رام کو بنائیں، چاہے کرشن کو بنائیں، چاہے وشنو کو بنائیں، چاہے خواجہ کو بنائیں، چاہے غوث کو بنائیں، چاہے جمیری کو بنائیں، چاہے کسی کو بھی بنائیں، یہ سارے کے سارے جھوٹے معبود ہیں. سچا معبود، حقیقی معبود ہمارا اور تمہارا صرف عرش کے اوپر مستوی، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ الرحمن ہے جو عرش کے اوپر مستوی ہے، وہی سچا، وہی پکا، وہی حقیقی معبود ہے. اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے سوا نہ کسی کو پکارا جائے گا، نہ کسی کی آپ کو آواز دی جائے گی، نہ کسی سے امیدیں وابستہ کی جائیں گی، نہ کسی کے اوپر توکل کیا جائے گا، نہ کسی کے نام اس کے سوا نہ کسی کے نام کی قربانیاں کی جائیں گی، نہ کسی کے نام صدقہ خیرات، اور نہ ہی کسی کے نام رکوع اور سجدے، نہ ہی کسی کے نام طواف، نہ ہی قطعاً ہرگز نہیں کیے جائیں گے. ان سب کا مالک تن تنہا اللہ عز و جل ہے. اور ایک بات بتلاؤں میرے عزیزو، اللہ سے بھی بڑا کوئی اس دنیا میں ہے؟ تم تو ہمیشہ کہتے ہو نا اللہ اکبر، بڑے نعرے لگاتے ہو اللہ اکبر، ہے نا؟ اللہ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ تو بتاؤ، اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، اور وہاں ایک کوئی کمزور سا آدمی، کنویں میں تم ڈوب رہے ہو اور 2 رسیاں لٹکائی جائیں، ایک جو ہے خیاطوں کے جو دھاگے ہوتے ہیں جس سے کپڑے سلے جاتے ہیں وہ دھاگا لٹکایا جائے، اور ایک موٹا رسا لٹکایا جائے جس پر جھولے وولے جھولتے ہیں. بتاؤ اس پریشانی کے عالم میں تم اس دھاگے کو پکڑ کے اوپر چڑھو گے یا اس موٹے رسے کو پکڑو گے؟ بولو. موٹے رسے کو پکڑو گے. کیوں؟ جان بچانا ہے. میرے عزیزو، اس میں کنفرم ہے کہ تم اوپر نکل سکتے ہو. یہ دھاگا تو کلام کبوت ہے، یہ تو مکڑی کے جالوں کی طرح ہے، پکڑو گے ٹپک جاؤ گے نیچے ہی، وہیں ٹے ہو جاؤ گے. اس لیے لپک کے موٹا دھاگا، موٹا رسا پکڑو گے تاکہ ہم اوپر آ جائیں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. بتاؤ، وہ تمہارے دلوں کی بھیدوں کو جانتا کہ نہیں جانتا؟ تمہاری فریادوں کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ تم جہاں کہیں سے بھی آواز دو، رات کی تاریکیاں ہو، دن کے اجالے ہو، کمرہ بند ہو، سب کچھ ہو، بولو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جبھی تو تم رمضان میں گلاس اٹھاتے ہو اور گلاس اٹھا کر منہ میں پانی ڈالتے ہو. دیکھیں میں نے پی بھی لیا، لیکن رمضان میں پینا نہیں. منہ میں پانی ڈالتے ہو، منہ میں پانی ڈالتے ہو تو کیا اندر ہی اندر ڈال لیتے ہو؟ نہیں، کلی کر دیتے ہو. کیوں؟ تم یہ سوچتے ہو ہمارا معبود دیکھ رہا ہے. ہمارا معبود، رمضان میں یہ کیفیت آپ کو ہوتی ہے، رمضان میں یہ کیفیت آپ کے دل میں ہوتی ہے. آپ اپنے معبود کو اتنا عظیم سمجھتے ہیں، اتنا بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، اور بعض لوگ تو رمضان میں بھی جا کر کے روزے افطاریاں انہیں قبروں پہ کرتے ہیں، مزاروں پہ کرتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کتنی بڑی بھولے کی بات ہے. تو بتاؤ، جب اللہ سب سے بڑا ہے، وہی سب سے بڑا حکیم ہے، وہی سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، وہی سب سے بڑا مشکل کشا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنی پریشانیاں ان فقیروں کے پاس، ان محتاجوں کے پاس لے جا رہے ہو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ما لا یضرہم ولا ینفعہم، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ. اللہ ہے. یہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود اس کائنات کا مالک ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا. سورج بھی کسی کے دروازے پہ جا کے سجدہ کیا؟ سورج بھی کسی سے بھیک مانگتا ہے؟ بولو. سورج بھی. بعض مشرکوں نے ایسے اشعار بنائے ہیں کہ یہ سورج بھی غوث پاک کی چوکھٹ پر سلامی دیتا ہے، پھر وہاں سے طلوع ہوتا. استغفر اللہ. ان مشرکوں نے اس کو بھی مشرک بنایا ہوا. ارے یہ پکا مسلمان ہے، یہ رب کا فرما بردار ہے. یہ سورج، یہ چاند رب کا فرما بردار ہے. یہ زمین رب کی فرما بردار ہے. یہ آسمان رب کا فرما بردار ہے. یہ کبھی کسی کے ساتھ، ارے یہ تو یہ ہیں ایک چونٹی کبھی تم سے آئی ہے کچھ سوال کرنے کے لیے؟ نہ، تمہارے پیروں کے نیچے چلتی ہے. جو تم چھوڑ دیتے ہو، جو تم پھینک دیتے ہو، اس سے اپنی روزیاں لیتی ہے. اور تمہیں ہم بتائیں اس چونٹی کا عقیدہ کیا ہے. چونٹی پرندوں کا ایک کیا عقیدہ ہے. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھو. ایک دفعہ سارے پرندوں کو جمع کیا سلیمان علیہ السلام نے. یہ ایسے نبی ہیں، جلیل القدر رسول نبی ہیں، جن کو اللہ نے ساری کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی تھی. وہ ہواؤں پہ چلتے تھے. اللہ کے حکم سے ہوا انہیں جہاں چاہتی تھی، جیسے آج کل پلینے ہوتی ہیں، جہاں چاہتے ہیں اڑاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہواؤں کے اوپر چلتے تھے، بسترے بچھتے تھے، ہواؤں پر اللہ حکم دیتا تھا. وہ پلین جہاں چاہتے تھے لے کے اڑتے تھے، جہاں چاہتے تھے اللہ کے حکم سے لے کے چلتے تھے.
سلیمان علیہ السلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا، کہا جمع کیا جائے، سب کی اعداد شماری ہوئی، ہدہد پرندہ غائب تھا، ہدہد پرندہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کہاں گیا؟ جب یہ آئے گا تو ہم ضرور اس کو سزا دیں گے، اگر اس نے کوئی معقول وجہ نہ بتلائی تو ہم اس کو ذبح کر ڈالیں گے، اور اگر کوئی معقول وجہ بتلائی تو پھر دیکھیں گے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندہ آیا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں ایک بہت ہی معقول وجہ لے کر کے آیا ہوں، میں غائب ہوا تھا، اڑتے 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 یمن کی ریاست میں پہنچا، وہاں ایک شہر ہے، شہر سبا، وہاں ایک بہت بڑی ملکہ رہتی ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ لوگ پوری قوم اے سلیمان پوری قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کر رہی ہے۔ پرندے کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ہی اس کا معبود ہے، پرندوں کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ہی اس کا معبود ہے، اور یہ انسان اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہا ہے، آ کے نبی کے دربار میں یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، غیروں سے توکل کیے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ خبر دیا ہے پرندے نے، واقعہ لمبا ہے، میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ان مسلمانوں کا ایمان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے، پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ پرندہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ سے امیدیں وابستہ، اللہ سے مانگنے، اللہ سے مشکل کشائی، اللہ سے حاجتوں کو طلب کرنے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تذکرہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، یہ لوگ مشرک لوگ ہیں۔ یہ پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو مردوں کو پوجتا ہے، جو مردوں کو، لکڑیوں کو، کھپچیوں کو، تازیوں کو، شدوں کو، علموں کو، چوکھٹوں کو، اور ان کو اتنا ڈرتا ہے، ان سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ مسجد میں جائے گا مسجد سے نکل کر تو پیٹھ پیچھے کر کے جائے گا مسجد کو، لیکن ان سے نکلے گا تو الٹا نکلے گا، یوں نکلے گا، جوتے بغل میں دبا کر۔ کیوں بابا ناراض ہو جائیں گے؟ پیٹھ پیچھا نہ کرو، چاہے بھلے جا کے کسی کھڈ میں گر پڑو، لیکن پیٹھ کا پیچھا بابا سے نہیں۔ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ یہ ہے شرک، یہ ہے مشرک۔ مشرک جب بندہ ہو جاتا ہے تو بلی بھی راستہ کاٹ جاتی ہے تو مارے ڈر کے واپس آ جاتا ہے، بازار نہیں جاتا ہے مارے ڈر کے، کیونکہ بلی سے بھی ڈرتا ہے۔ ارے وہ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہاں کتوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتے بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، ہاں واللہ بتا رہا ہوں، کتوں سے بھی، وہ کتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر در گھر میں ہو تو فرشتے نہ داخل ہوں، فرشتے نہ داخل ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ کے نبی انتظار فرما رہے ہیں کہ جبریل آئے، جبریل آئے، جبریل نہیں آ رہے ہیں۔ باہر نکل کر کے دیکھا جبریل دروازے پہ کھڑے ہیں، کہیں جبریل اندر آؤ، کہنے کہ اللہ کے نبی آپ کی پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب ایمان پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے، پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ پرندہ اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ سے امیدیں وابستہ، اللہ سے مانگنے، اللہ سے مشکل کشائی، اللہ سے حاجتوں کو طلب کرنے کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تذکرہ کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، یہ لوگ مشرک لوگ ہیں۔ یہ پرندوں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو مردوں کو پوجتا ہے، جو مردوں کو، لکڑیوں کو، کھپچیوں کو، تازیوں کو، شدوں کو، علموں کو، چوکھٹوں کو، اور ان کو اتنا ڈرتا ہے، ان سے اتنا ڈرتا ہے، اتنا ڈرتا ہے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا ہے۔ مسجد میں جائے گا مسجد سے نکل کر تو پیٹھ پیچھے کر کے جائے گا مسجد کو، لیکن ان سے نکلے گا تو الٹا نکلے گا، یوں نکلے گا، جوتے بغل میں دبا کر۔ کیوں بابا ناراض ہو جائیں گے؟ پیٹھ پیچھا نہ کرو، چاہے بھلے جا کے کسی کھڈ میں گر پڑو، لیکن پیٹھ کا پیچھا بابا سے نہیں۔ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے؟ یہ ہے شرک، یہ ہے مشرک۔ مشرک جب بندہ ہو جاتا ہے تو بلی بھی راستہ کاٹ جاتی ہے تو مارے ڈر کے واپس آ جاتا ہے، بازار نہیں جاتا ہے مارے ڈر کے، کیونکہ بلی سے بھی ڈرتا ہے۔ ارے وہ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ کس سے؟ کتوں سے بھی ڈرتے ہیں، ہاں کتوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتے بھی ولی اللہ ہوتے ہیں، ہاں واللہ بتا رہا ہوں، کتوں سے بھی، وہ کتے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر در گھر میں ہو تو فرشتے نہ داخل ہوں، فرشتے نہ داخل ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ کے نبی انتظار فرما رہے ہیں کہ جبریل آئے، جبریل آئے، جبریل نہیں آ رہے ہیں۔ باہر نکل کر کے دیکھا جبریل دروازے پہ کھڑے ہیں، کہیں جبریل اندر آؤ، کہنے کہ اللہ کے نبی آپ کی پلنگ کے نیچے کتے کا پلہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک پلہ نکلے گا نہیں فرشتہ اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ ان کے خواجہ غریب النواز اور ان کے جو ہے سلطان الہند، کون؟ سلطان الہند۔ ہم نے کہا ایسے ہی سلطان بنایا ہوا ہے کہ اس نے کنوارے کو سلطان بنا کے بٹھایا ہوا ہے۔ یہ کون سا سلطان ہے؟ کنوارا وزیر اعظم جو مسلمانوں کو کاٹ رہا، پیٹ رہا، اڈوانی دندناتا پھر رہا ہے۔ یہ ظالم آکرے کھاکرے دروازے کنکر پتھر دنواتے پھر رہے ہیں۔
یہ کیسا سلطان الہند ہے، اس کو غیرت نہیں آتی؟ یہ سلطان الہند ہے، یہ سلطان الہند ہے، ہم پٹیں اللہ کی مسجدیں برباد ہو، اس کا قبہ سلامت رہے۔ اللہ کی جہاں مسجد نہیں رہے گی اس کا قبہ بھی انشاءاللہ ایک دن بمبلات ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ وہ دل لائے کہ یہ اسلام کے نام پر بنے ہوئے بت کدے اور اسلام کے نام پر بنے ہوئے بت خانے جو ہڈیاں بیچ بیچ کر یہ چور یہ منحوس کھا رہے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ یہ ہے ان کے قبے سلامت رہیں، رب کی عمارتیں، رب کے مندر، رب کے مینارے زمین بوس کر دیے جائیں، اور مسلمانوں تمہیں غیرت نہ آئے، تمہیں حیا نہ آئے، اور اس کو سلطان الہند مانتے ہو، اسے سلطان الہند ہے۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ یہ حد عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز، میرے دوست، کہ ان کا ایمان کس طرح سے گیا گزرا ہے کہ انہوں نے، اور یہی سلیمان علیہ السلام ہے، یہی سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام خشک سالی ہوئی گئے، خشک سالی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتے کے پلے کی بات آئی تھی، ہے کہ نہیں؟ کتے کو فرشتان آئے، یہ کہتے ہیں سلطان ہوئے سب جانتے ہیں، جہاں سے پکارو پہنچ جاتے ہیں، بغداد سے خواجہ، بغداد سے غوث پاک ہندوستان آ رہے ہیں، نعرے غوثیہ کے نعرے لگاتے، ہے کہ نہیں؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، چلاتے ہیں پٹیاں بات بات کر، ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ۔ سوچیں آپ، پلا چارپائی کے نیچے، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں، سید الملائکہ کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں، اس کے غوث کو، اس کے خواجہ کو، اس کے بزرگ سب کچھ پتہ ہے۔ سوچو، اور پھر اعوذ باللہ، میں اس کا کیا ذکر کروں، وہ امداد اللہ مہاجر مکی مشرکوں کا باپ، مشرک تھا، مشرکوں کا باپ، اس نے اپنی کتاب امداد السلوک کے اندر لکھا، سارے لوگوں کا ابا ہے وہ، اس نے صوفی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی بڑے جلالی نظر میں تھے، اچانک ہوا کیا، اتنے جلال میں تھے کہ سامنے سے کتا گزرا، کتے پہ نظر ڈالی، کتا ولی اللہ ہو گیا، اور وہ کتا پورے شہر میں گھوما، تو جتنے کتے تھے سارے اس کتے کے پیچھے لگ گئے، وہ کتا ایک میدان میں جا کے بیٹھا تو سارے کتے اس کے چاروں طرف ارد گرد مراقبے میں بیٹھ گئے۔ ہم نے کہا اس کی جلالی نظر پڑے کتا ولی ہو جائے، اللہ کے نبی کی نظر پڑے کتا، اعوذ باللہ۔ یہ دیکھو، تو مولوی کہتا عطا کی بات ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا، نبی کو نہیں عطا کیا۔ ہم نے کہا لعنت ہے تیرے اوپر بے غیرت، جو اپنے نبی کے مقام کو نہ سمجھے اور نہ جانے کن کے لوگوں کے مقام کو۔ جنید بغدادی جو اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں میرا کلمہ پڑھو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید، اللہ نہیں، یا جنید یا جنید، استغفر اللہ، ان کو ولی مان رہا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام خشک سالی ہوئی اور تمام فوج پکڑ کو کہا کہ چلو بھائی آج استسقاء کی نماز دعا کی جائے گی، سارے اللہ سے دعا کرنے کے لیے باہر نکلے۔ جب وہ باہر پہنچے تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو واپس چلو۔ لوگوں نے کہا نماز تو ہم نے پڑھی نہیں، دعا تو ہم نے کی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں واپس چلو؟ کہنے لگے ہاں واپس چلو، اللہ ضرور بارش نازل فرمائے گا۔ کہنے لگے کیوں؟ اللہ اکبر، ذرا غور کرو۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک ننھی منھی چوٹی اپنے معبود کے سامنے دونوں پیر اٹھائے ہوئے، اے اللہ میں تو تیری ادنا سی مخلوق ہوں، اگر تیرے بڑے بڑے بندوں نے ظلم کیا ہے اور ان کی وجہ سے تو بارش نہیں نازل فرما رہا ہے، تو اے پاک پروردگار ہم نے تو کوئی ظلم نہیں کیا ہے، ہم پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے لیے تو بارش نازل فرما۔ حضرت سلیمان نے کہا چلو بارش ہوگی۔ گھر پہنچے اور پہنچ بھی نہ پائے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ عز و جل، یہ دیکھیں چوٹیوں کا معبود کون ہے، وہ سلیمان کے پاس نہ آئی کہ چلو سلیمان علیہ السلام کے پاس جائیں، وہ اپنے معبود سے۔ یہ لاکھوں کروڑوں اللہ کی مخلوقات کیا سارے سلطان الہند کے دربار میں آتے؟ بولو، سارے غوث پاک کے دربار میں جاتے؟ سارے حجویری اور پاک پٹن کے دربار میں جاتے؟ بولو، سب جاتے ہیں؟ استغفر اللہ، سب اللہ سے مانتے ہیں۔ تو انسان ہو کر، اشرف المخلوقات ہو کر اپنے رب سے نہیں، تم غیروں کی پوجا کرتے ہو، بتوں کی، دیوانوں کی، پاگلوں کی، مجذوبوں کی، دیوی دیوتاؤں کی، پتھروں کی، کنکروں کی، سورجوں کی، ان چاند کی، ان آسمانوں کی، ان مردوں کی۔ حیا کرو، شرم کرو۔ میرے مخاطبین سارے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم،
جو بھی اللہ کے سوا غیر کی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے، چاہے کوئی رام دین ہو، چاہے کوئی گنیش مہاراج ہو، چاہے کوئی عبد الرحمان عبداللہ، غلط کرتے ہیں، شرک کریں گے تو وہ مشرک ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزو، اس اللہ سے پکارو، اس اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، اس کو کسی وسیلے یا کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اور یہ ہے ہمارا اللہ جس کا مقام اور مرتبہ ان جاہل بادشاہوں نہیں بلکہ وہ اللہ تمام مالک الملک ہے۔ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے میری قدر ہی نہ پہچانی، لوگوں نے میری قدر ہی نہ کی۔ تمہارا معبود، ذرا ٹھہرو بھائی، ذرا ٹھہرو ابھی، تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ہمارا معبود وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں اللہ مالک الملک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے تخت عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تختے دار پر اٹھتا ہے، جس کو چاہتا ہے تختے دار پر کھڑا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت و رفعت کی بلندیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہمارا رب ذلت و رسوائیوں کے کار میں ڈھکیل دیتا ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں، اپنی عمروں میں بڑے بڑے لوگوں کو تختے دار پر چڑھتے ہوئے اور تخت سلطنت پر بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے ذروں کو آفتاب بنتے ہوئے اور آفتاب کو ذرہ بنتے ہوئے بھی ہم نے، آپ نے، سب نے یہی دیکھا ہے، جنہیں اپنی قوتوں پہ ناز تھا، جنہیں اپنی طاقتوں پہ فخر تھا، جنہیں اپنی سطوتوں پہ غرور تھا کہ وہ کائنات میں ہٹلر جیسی شکل و صورت پیدا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پوری کائنات کے راجا بنے ہوئے بیٹھے تھے، ان کا حکم چلتا تھا۔ آج دنیا نے ان کی بلڈنگوں اور ان کی عمارتوں کو دھوئیں اور غبار کی شکل میں دیکھا ہے، اور جن کے نام کی توتیاں بولتی تھی، جن کے نام کے گیت گائے جاتے تھے، جن کے نام کے مدح و ثنا کیے جاتے تھے، جو اپنی وزارتوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کر لوگوں کے تقدیروں کے فیصلے کرتے تھے، راتوں رات ہم نے دیکھا کہ گھر تو گھر ہے، ملک تو گھر تو گھر ہے، اور وطن تو گھر ہے، دولت تو دولت ہے اور مال تو مال ہے، وطن سے بھی بے وطن کر کے ان کو نکال دیا گیا ہے اور دوسروں نے ان کے تختوں کو سنبھالا ہے۔ دوسروں نے، یہ کون کرتا ہے؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جن کے نام کی بولیاں بولی جاتی تھی، توتیاں بولی جاتی تھی، آج وہ بے گھر ہی نہیں بے وطن بھی ہو چکے ہیں۔ جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے، جن کھلیانوں میں کھیلے، جن باغوں میں انہوں نے گلی ڈنڈے کھیلے، جن جوہڑوں میں نہائے، جن نہروں میں غسل کیا، تیرے، آج ان ہواؤں، ان فضاؤں، ان مٹیوں سے ان کے قدموں کی آہٹیں محروم ہیں۔ آج وہ ترس رہے ہیں، بلک رہے ہیں، لیکن وہاں داخلہ ان کا بولو مل سکتا ہے، حقیقت کی نہیں ہے۔ ہاں، چاہے کوئی بھی ہو، نام لینا ضروری نہیں، آپ حضرات سمجھدار ہیں۔ تو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے بادشاہت کے تخت پر بٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کان پکڑ کر ذرے بنا دیتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ اپنے معبود کو پہچانو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے مالک کو پہچانو، اس کی قدر کرو۔ مسلمانوں، تمہارا معبود حقیقی کون ہے؟ سچا اور پکا معبود وہ ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله بل هو قوم يعدلون۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا اور ہمارا معبود کون ہے؟ جس نے زمینوں کو پیدا کیا، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارشوں کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ہم وہ ہیں کہ ہم نے بارش کا نازل فرمائی تو زمینوں نے سبزے اگانا شروع کر دیے، درخت اگ رہے ہیں، میوے اگ رہے ہیں، پھول پتیاں نکل رہی ہیں، رنگا برنگ سبزار اٹھ رہے ہیں، حدائق ذات بہجۃ، اللہ اکبر، حسین و خوبصورت باغ بن رہے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ فرماتا ہے ارے ساری کائنات کے لوگوں، تم سب مل کر ایک درخت بھی نہیں اگا سکتے ہو، ایک پیڑ بھی نہیں اگا سکتے ہو۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی دوسرا تمہارا معبود ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی، بولو
الہ ہے, معبود ہے, بل ہوا قوم یعدلون, ارے یہ قوم تو انصاف ہی نہیں کر رہی ہے, انصاف کرو. اب تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون, کہ جس نے تمہارا معبود وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ماشاءاللہ تمہاری پیروں کے نیچے بالکل ٹھہراؤ سکون والی زمین بنا دیا, جو ٹھہری ہوئی زمین ہے. اور اس زمین کے اوپر تمہارا معبود وہ ہے جس نے مختلف قسم کی نہریں بہائی ہیں, کہیں دریا بہ رہے ہیں, کہیں سمندر بہ رہے ہیں, کہیں چشمے ابل رہے ہیں, کہیں نہریں بہ رہی ہیں. اللہ اکبر. وجعل لها رواسي, اور اس زمین کے پہاڑوں کو, اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں جو زمین کو بالکل مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں. وجعل بین البحرین حاجزا, دو سمندر ملتے ہیں, دو سمندر ملے ہوئے ہیں, لیکن تمہارا معبود وہ ہے جس نے ان دونوں ملے ہوئے سمندروں کے رنگ اور مزے کو بدلا ہوا ہے, دونوں سمندروں کے مزاج کو بدلا ہوا ہے. ایک طرف وہی سمندر وہی دریا دونوں ملے ہوئے ہیں, گدلا پانی بہ رہا ہے, ایک طرف نیلا اور میٹھا پانی بہ رہا ہے. تم نے دریائے چناب بھی دیکھی ہے, تم نے گنگا جمنا سرسوتی کی ندیاں بھی دیکھی ہیں, اور دیکھی نہ ہو تو جا کے دیکھو یمن کی ندیوں کو دیکھو, دونوں ندیاں ملی ہوئی ہیں. یہی یمن کے اندر ندی ہے, جا کر کے دیکھو دونوں ندیاں ملی ہوئی ہیں. ادھر کا پانی ٹھنڈا ہے, ادھر کا پانی کھول رہا ہے, گرم ہے. یہی امریکہ افریقہ کی وادیوں میں سمندر ہیں, یہاں کا پانی یخ برف بنا ہوا ہے, لیکن دونوں ملے ہوئے پانی ایک طرف کھول رہا ہے. یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ ہمارا اور تمہارا معبود ہے. الہ مع اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ تمہارا معبود سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو کروٹ بدلتے ہوئے کراہتے ہوئے بسترے پر مریض کی کراہتوں کو اور کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی آہوں کو سن کر اسے شفا یابی عطا فرماتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں. بل اکثرهم لا يعلمون قلیلا ما تذکرون, لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, بلکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو غیروں کے دروں پہ جاتے ہیں شفا یابی حاصل کرنے کے لیے, بیٹا بیٹی حاصل کرنے کے لیے. بہت زیادہ لوگ ہیں. اور اے اکثریت پر ناز کرنے والوں, اے سواد اعظم کا رام لیلا بنانے والوں اور سواد اعظم کا سواد رچانے والوں, سنو, اکثریت جہنم میں جائے گی. کہاں جائے گی اکثریت؟ اور بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا 999 میں سے, 1000 میں سے, اے آدم 999 کو جہنم میں جانے کا حکم دو اور ایک بندے کو جنت میں جانے کا حکم دو. اکثریت پہ ناز نہ کرو. حق اور باطل کے فیصلے اکثریت پہ نہیں ہوتے ہیں. تمہاری پارٹی زیادہ ہے, تمہارے ماننے والے زیادہ ہیں, تو تم جنت میں فکر کر تو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور آج وہی کم لوگ اگر زندہ نہ ہو قیامت آ جائے گی. ہم نہ زندہ ہو تو قیامت آ جائے گی. اللہ نے ہم لوگوں کی جو کم ہیں, جو قرآن و سنت کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں, اس دنیا کو باقی رکھا ہے, ورنہ کب کی قیامت آ جاتی. اور جب تک اللہ کی توحید کے پرچم بلند کرنے والے اس کائنات میں رہیں گے, قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے. ان مشرکوں, ان کو تو کب چاہتا اللہ برباد کر دیتا ہے, یہ مشرکوں کو, بدعتیوں, بدباطنوں کو. لیکن یہ سب نعمتیں ہماری وجہ سے کھا رہے ہیں, پل رہے ہیں. شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنے کے بجائے ہمیں تانے اور تشریح کر رہے ہیں اور ہم کو دنیا میں تنگ کر رہے ہیں. لیکن تم تنگ کرتے رہو, تمہارا کام ہے. ہم جنگ کرتے رہیں گے, ہمارا کام ہے. ہم توحید کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں تمام شرک اور بدعات سے. اللہ فرماتا ہے اور لوگوں سنو, تمہارا معبود کون ہے؟ تمہارا معبود امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون. کون ہے جو تم کشتیاں سمندروں میں لے کے چلتے ہو, رات کی تاریکیاں آتی ہیں, اوپر سے ہواؤں کے جھکڑ آتے ہیں, بدلیاں جہاز کو گھیر لیتی ہیں, تمہیں صحیح سمت اور تمہیں اس پانی کے اندر رہنمائی کرنے والا اور منزل تک اور ساحل تک پہنچانے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟
اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے؟ کون ہے جو کشتیاں ڈوبنے کو ہوتی ہیں تو ہلکی ہلکی پیار کی خوشخبریوں کی ہوائیں چلا کر مجدھار سے تمہاری کشتیوں کو منساحل مقصود تک پہنچاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سنو تمہارا معبود کون ہے؟ امن یعبد الخلق ثم یعید، کون ہے جو بندے کو پیدا کرتا ہے، مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، ثم یعید، پھر ایک دن اسی بندے کو پیدا فرمائے گا، ومن یرزقکم من السماء، کون ہے جو تمہیں آسمان سے روزیاں دیتا ہے اور زمین سے تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا دلیل دو کہ تمہارا سلطان الہند، تمہارا رام، تمہارا وشنو، تمہارا برہما، تمہارا گنیشا، تمہارا خواجہ، تمہارا غوث، تمہارا فلاں ایک درخت ہی اگا کے بتائے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ زمین و آسمان کے اندر جو غیب ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وما يشعرون ایان یبعثون، ارے ان مخلوقات کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کب مارے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے، کسی کو اللہ کے سوا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ آج کہتے ہو فلاں جانتے، لوگوں تمہارا معبود کون ہے؟ جس کو تم پوجتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کے سامنے رکوع کرتے ہو، جس کے سامنے سجدے کرتے ہو، جس کے لیے نمازیں ادا کرتے ہو، اس کی عظمت و بڑائی کیا ہے تمہیں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تمہیں دوسرے انداز سے سمجھا رہا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ انعام آیت نمبر 17۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر تمہیں بھلائی دینا چاہے تو بتاؤ کائنات میں کوئی اس بھلائی کو روک سکتا؟ اللہ اکبر۔ یہ انداز دوسرا ہے، میں تمہیں بھلائی دینا چاہتا ہوں تو کوئی روک سکتا ہے اس خیر کو؟ اور اگر تمہیں اللہ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، کائنات مل کر کے اس نقصان اور اس تکلیف سے تمہیں بچا سکتی؟ بولو، نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تمہارا رب، تمہارا معبود ہر شے پر قادر ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، دیکھیں کس انداز سے اپنی عبادت کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، اے نبی ان سے پوچھو مشرکوں سے، ہاں اے رام ہم کو یہ دے دو، اے وشنو ہم کو یہ دے دو، اے لات ہم کو یہ دے دو، یا خواجہ یا غوث یا فلانی یا داتا گنج یا فلانی یا فلانی، ان سے کہو ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، بتلاؤ ذرا اگر اللہ تمہارے کانوں کی سماعت جس سے تم سنتے ہو اس کو چھین لے، وہ ابصارکم تمہارے آنکھوں کی روشنی چھین لے، وہ ختم علی قلوبکم اور تمہارے دلوں پر ضلالت کی مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کوئی ہے اس کائنات میں تمہارا معبود جو اس کو لے آ کے تمہیں فٹ کر دے؟ بولو اللہ کے سوا ہے کوئی؟ ہاں بیٹا نہیں تھا خواجہ صاحب نے بیٹا دے دیا، خواجہ نے نہیں دیا، ارے وہ موٹے موٹے مسنڈے گجیڑی جو بیٹھے رہتے نا، ہاں ان سے لے کے آتی ہے، تمہیں پتہ نہیں، تمہیں علم نہیں ہے، یہ گجیڑی بھگیڑی یہ سارے تبلے اور ڈھول کھجڑے کچرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سے لے کے آتی ہے، تو سمجھتا ہے خواجہ نے دیا، خواجہ کیسے دے گا؟ خواجہ تو خود بے اولاد، فلانا بے اولاد، فلانا بے اولاد، زندگی بھر بے اولاد رہا، وہ خود اپنے لیے اولاد نہ پیدا کر سکا، اور مرنے کے بعد میں سب کو بیٹا دے رہا ہے، سب کو بیٹی دے رہا ہے، واہ رے واہ بھائی واہ، یہ تو عجیب و غریب تماشا ہے میرے عزیز، یہی ہے الہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کوئی واپس کرنے والا، اگر واپس کرنے والے ہوتے تو ڈاکٹروں کی، ہمارے ہاں ڈاکٹروں کی دکانیں نہ چلتی، بڑے بڑے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں، جاؤ سلطان الہند کیا لے لو، ہے کہ نہیں؟ آپریشن کرواؤ وہیں جا کر کے مجاوروں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بیٹا بیٹی کے لیے جاتے ہو ایسے آنکھوں کو بھی جا کے لگوا لو، بیٹا بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، بیٹی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، کیونکہ معاملہ سہل رہتا نا، معاملہ سہل رہتا ہے، آنکھیں لوٹانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے بیٹا بیٹی مل جاتی۔ اللہ فرماتا ہے قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او
جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون. سورہ انعام آیت نمبر 46 اور 47. اللہ فرماتا ہے یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک آ جائے دن میں یا رات میں تو بتاؤ جو ظالمین ہلاک ہوں گے کیا ظالمین ہلاک نہیں ہوں گے؟ هل يهلك الا القوم الظالمون. نہیں ہلاک ہوں گے سوائے ظالموں کی. بتاؤ کوئی روک سکتا ہے اس عذاب کو؟ آج کتنے عذاب ہندوستان میں ہیں. آج بہار ڈوب رہا ہے. بہار شریف لالو پرساد یادو سنہاسن چھوڑ کے دوڑے پہ ہیں بیچارے, دوڑ رہے ہیں. بہار ڈوب رہا, گورکھپور ڈوب رہا. بتا رہے ہیں لوگ سیلاب اس قدر آیا ہوا ہے, بند کے بند ٹوٹ گئے, لوگ حیران اور پریشان ہیں. کیا وہاں بڑے بڑے ولی اللہ نہیں پوجے؟ گورکھ ناتھ میں گورکھپور میں بہت بڑا ایک بابا اس کا مدار بنا ہوا ہے. کیوں نہیں بچا رہا ہے بھائی اپنے علاقے کو؟ بولو بچائے. سلطان الہند کیوں نہیں راشن پانی لے کے سیدھا بکا لے کے پہنچ رہے ہیں؟ جائیں پہنچے, جاتے کہاں ہیں یہ لوگ؟ کب کام آئیں گے؟ ہم مٹ جائیں گے تب یہ کیا کریں گے؟ گلی ڈنڈا کھیلیں گے؟ ان کو عقل نہیں آتی. ان مشرکوں کی مت ماری ہوگی. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ہمارے بھائی مولویوں نے تمہاری مت ماری ہوئی ہیں. مولویوں کو کے چکروں میں مت پڑو میرے عزیزوں میرے دوستوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب یہاں اشارہ ساری کائنات کی طرف. اے کائنات کے لوگوں, اے وشنو مہاراج کو ماننے والے, اے گنیشا کی پوجا کرنے والے, اے سنتوشی جی کی آواز دینے والے, اے سیتا اور رام کے پکارنے والوں, اے فلانے, اے وزیر اعظم, اے اڈوانی, اے فلانے بال ٹھاکرے, اے سجادہ نشین, اے خواجہ کو آواز دینے والے, اے غوث کو پکارنے والے, اے داتا گنج ہجویری اور پھجویری اور پاک پٹنی اور سٹی کو بلانے والے, اے کھوتے شاہ توتے شاہ کے بلانے والے, اے برہمن اور برہما کو پکارنے والے, سنو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے عیسیٰ کے پجاریوں, اے عزیر کے بیٹا کہنے والوں, اے موسیٰ کے ماننے والوں, اے زردشتیوں, اے جین دھرم ماننے والوں, اے بدھسٹ کو اپنا اللہ ماننے والوں, سنو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پیدا کیا ہے, جس کو ہم نے پیدا کیا ہے. ان کے ماں بھی تھی, ان کے باپ بھی تھے. کسی کے ماں تھی, کسی کے باپ نہیں. کسی کے باپ تھے, کسی کی ماں نہیں. اور اللہ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد. ہمارا تمہارا معبود, کائنات کا معبود وہ ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس کے کوئی بیوی ہے نہ اس کے کوئی بچے ہیں. لیکن یہ تمہارے معبود ناپاک راہوں سے نکلے ہوئے ہیں. کن راہوں سے بولو؟ ناپاک راہوں سے نکلے ہوئے یہ لوگ ہیں. یہ معبود نہیں ہو سکتے. یہ معبود اللہ وہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی. مسلمانوں, تم کائنات کے لیے اپنے معبود کی شناخت کے لیے پیدا کیے گئے تھے کہ تم دنیا کو اپنے معبود کی پہچان کرواؤ. تم خود ہی بھول بھلائیوں میں ٹک گئے. تم اس لیے برپا کیے گئے تھے, تمہیں اس لیے اللہ نے بنایا تھا تاکہ کائنات کے سامنے اللہ کو متعارف کرواؤ. اور تم اپنے اللہ کو بھول کر کے تم نے غیروں کے دامن پکڑ لیے. شرم کرو, حیا کرو اور پلٹو اور دنیا کے رہبر بنو, دنیا کے قائد بنو, دنیا کے امام بنو. تمہیں امامت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, دنیا کے لیے داعی تمہیں بنایا گیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے دنیا کے لوگوں سنو, اس رب کی عبادت و پیروی کرو. وہی تمہارا معبود ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم, اور تم سے پہلے جو لوگ تھے سب کو اسی معبود نے پیدا کیا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. وہ رب کون ہے, وہ معبود کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے. والسماء بناء, آسمان کی نیلی چھتری تمہارے اوپر قائم فرمائی ہے. وانزل من السماء ماء, اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش اتاری ہے. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, تو پھر زمینوں سے میوے, پھل اور فروٹ اور دیگر چیزیں تم کھا رہے ہو. فلا تجعلوا للہ اندادا, اتنا کھا پی کر, اتنی نعمتیں جان کر, فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کا پارٹنر نہ بناؤ, اللہ کا ساجی نہ بناؤ, اللہ کا شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون, حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ معبود حقیقی ہے, اس کے سوا کوئی معبود. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور سنو کائنات کے لوگوں, یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے, اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے ہم نے اپنے بندے پر, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لے آؤ اس کی طرح کوئی صورت بھی بنا کر کے, لے آؤ اس کی طرح کوئی صورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, بلاؤ گنیش کو, بلاؤ رام کو, بلاؤ خواجہ کو, بلاؤ فلانے کو, بلاؤ بڑے بڑے جگادڑیوں, پادڑیوں اور بڑے بڑے مہنتوں, سادھوؤں اور سجادہ نشینوں کو. فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم,
बुलाओ अपने गवाहों को, वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन, सबको बुला करके इस अल्लाह के कलाम जैसा कोई कलाम बना के, अगर तुम सच्चे हो। ये उस वक्त का ऐलान है, 1400-1500 बरस हो रहे हैं, आज तक किसी माँ ने ऐसी औलाद नहीं जनी है जो अल्लाह के कलाम की तरह कोई कलाम पेश कर सके। फ़इन लम तफ़अलू, अरे दुनिया के लोगों, अगर तुम ये न कर सको, वलन तफ़अलू, और सुनो तुम कर भी नहीं सकते, फत्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास, तो वल हिजारा, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे, वइद्दत लिल काफिरीन, और ये इन्हीं जैसे काफिरों मुशरिकों के लिए तैयार की गई। मेरे अज़ीज़ो, अल्लाह फरमाता है तुम्हारा रब, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और मेरे नबी खुशखबरी सुना दो अपने माबूद की तरफ से उन मोमिनों को जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करते, वअमिलुस सालिहात, और नेक अमाल करते हैं, नबी ने जिस तरह हुक्म दिया है उनके उसी तरह से अमल करते हैं, न कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, कि ऐसे लोगों के लिए ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न, रोजाना नए नए फल फ्रूट उनको दिए जाएंगे, नए नए मेवे दिए जाएंगे, नए नए कुर्सियां, नए नए गालीचे, नई नई चीजें दी जाएंगी। क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जन्नती कहेंगे यही वो मेवा था जिसको हमने कल खाया था। वो उतू बिहा मुतशाबिहन, अल्लाह फरमाता है हाला वो मेवा नहीं था बल्कि वो उसी की तरह से उसकी शक्ल सूरत का वो मेवा है। अल्लाह अकबर। फलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन, तुम्हारा माबूद वो है जिसने तुम्हारे लिए जन्नत बनाई है, बाग बनाए हैं, नहरें बह रही हैं, और फ्रूट हैं, परिंदे हैं, छोटे छोटे गिलबान हैं जो तुम्हारी खिदमत के लिए हैं, हसीन और खूबसूरत बीवियां तुम्हारे लिए हैं। लहुम अज़वाजुम मुतहहरतुन, ऐसी बीवियां हैं, ऐसी हूरें तुम्हारे माबूद ने जन्नत में रखी हुई हैं। अल्लाह अकबर। कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इतनी हसीन, इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत कि इतनी खूबसूरत कि लिबास पहने हुए भी उसके हड्डी के गूदे उसके बाहर से नजर आते हैं। इतनी हसीन और खूबसूरत कि अगर अपना कंगन वो जन्नत की खिड़की से बाहर डाल दे तो उसकी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन हो जाए। इतनी हसीन तुम्हारी बीवियां। अरे इन लक्षणों को लेकर, इन गंदी नापाक और इन औरतों को लेकर तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाते, शिर्क और बिदात में डूबे हुए हो, छोड़ो और तुम उस जन्नत की परवाह करो, उस जन्नत की फिक्र करो जो तुम्हारे माबूद ने तुम्हारे लिए बनाई है। वहुम फीहा खालिदून, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, हमेशा हमेश उसी के अंदर रहोगे, हमेशा हमेश। कुछ लोग कहते हैं जन्नत में हमारा काम क्या होगा? अरे जन्नत में बहुत काम है, जन्नत में बहुत काम है। 1 बीवी, 2 बीवी, 10 बीवी, 100 बीवी, ऐसी शरत ही है। सहाबे कराम ने पूछा ए अल्लाह के नबी, क्या जन्नत में हम अपनी बीवियों से हम बिस्तरी भी करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मर्दों की कुव्वतें एक मर्द को दी जाएंगी और दुहमन दुहमा, बिल्कुल मस्त रहोगे और अल्लाह अकबर नापाक कभी नहीं होगे। वो लज्जतें इस दुनिया से कई गुना तुम उठाओगे, न उन्हें कभी हैज आएगा, न कभी निफास आएगा, मस्त रहोगे। परिंदों के भुने हुए परिंदों के गोश्त खाने की आरज़ू करोगे, सामने हाजिर होंगे, तख्त बिछे होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बाग जो उसके हिस्से का मिलेगा, इतना बड़ा बाग होगा कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुंचने के लिए तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर 500 बरस की मसाफत होगी एक जन्नती को। मैं सोचने लगा जहन्नम में जब 999 जाएंगे और जन्नत में एक जाएगा, इसीलिए जन्नत में ज्यादा ही कुशादगी रहेगी। और जहन्नम का हाल क्या है? अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं मेराज की शब में जब जा गया तो मैंने देखा कि एक तन्नूर के अंदर मर्द और औरत नंगे खच खच हर एक बाहर
باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک دوسرے کی ٹانگیں ایک نیچے ہی کھینچ کھینچ کر کے سب لوگ اسی کے اندر چل رہے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل کون ہے یہ؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں, یہ فاحشہ اور زانیہ عورتیں ہیں, زانی مرد ہیں. اللہ اکبر, یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جن کو اللہ نے عذاب دیا ہے. اے شراب پینے والوں, اے برائیاں کرنے والوں, اے فحاشیاں کرنے والوں, تمہارا معبود ابھی توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اللہ سے توبہ کرو اور اس جہنم سے توبہ کرو, اتنے گناہوں سے توبہ کرو. اللہ بخشنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ایک بندے سے اپنا معبود حقیقی جو ہے وہ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جب اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے. اس کی مثال سمجھو کہ ایک آدمی صحرا میں گیا اور اس نے اونٹنی کھو دی اور پھر موت کی تمنا لے کر تلاش کر کے بیچارہ سو گیا. اسی کے اوپر اس کا پانی ہے, کھانا ہے, سب کچھ ہے, اس کو کچھ نہیں. اب وہ موت کی آرزو میں سو گیا, لیکن نیند جب کھلی دوبارہ تو دیکھا اس کی اونٹنی اس کے پاس موجود ہے. کتنا خوش ہوگا وہ. جہاں زندگی ختم ہونے والی تھی اس کو زندگی مل گئی, اونٹنی موجود ہے. بڑے خوشی کے ساتھ اس نے کیا کہا, اللہم انت عبدی وانا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. کتنا خوش ہوا وہ, خوشی میں کلمات اس کے زبان سے نکل گئے. اس سے کہیں زیادہ اللہ تم سے خوش ہوتا ہے جب تم اپنے رب کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہو اے پاک پروردگار میں نے زنا کیے ہیں میں توبہ کرتا ہوں. کتنا خوش ہوتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے, شرک کیے ہو, بدعات کیے ہو, زنا کیے ہو, فحاشی کیے ہو, شراب پیے ہو, بے حیائی کیے ہو, غیبتیں کیے ہو, تمہارا معبود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اپنے معبود حقیقی کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو. تمہارا معبود وہ ہے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. اپنے معبود کا مقام سمجھو, اپنے معبود حقیقی کا مرتبہ سمجھو. کون ہے ہمارا معبود؟ ہمارا معبود وہ ہے جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا. کس نے کھانا کھلایا, کس نے پلایا, کس نے سانس دی, کس نے 9 مہینے. پیدا ہوتے ہی 1000-2000 کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں, لیکن وہی بچہ جب پیٹ کے اندر ہوتا ہے فری ہو کر کے سوتے ہو, پیدا ہوتے ہی اب اس کے دودھ کا انتظام کرو, اس کے کپڑے کا انتظام کرو, صابن کا انتظام کرو, علاج کا انتظام کرو, ٹیکے لگواؤ, ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں. لیکن وہ مالک جب کسی اندر رکھتا ہے تو کتنی حفاظت سے رکھتا ہے, تصویریں بناتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ فرماتا ہے تمہاری شکل و صورتیں کون بناتا ہے, یہ خود بخود نہیں بنتے. ان پاگلوں سے کہو جو کہتے ہیں دنیا خود بخود بن گئی ہے. ارے ظالمو, ہم دیکھتے ہیں کاغذ اور قلم سے لکھتے ہیں, کاغذ اور قلم خود نہیں بنتے, گھڑی خود نہیں بنتی, جسموں کے لباس خود نہیں بنتے, بلکہ اس کو دیکھ کر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں ضرور اس کو کسی نے بنایا ہوگا, کپڑے کو کسی نے سلا ہے, جسم کو یہ کپڑا کسی نے بنایا ہے, یہ میز کسی نے بنایا ہے, یہ مائکرو فون کسی نے بنائے ہیں. دنیا کو چیزیں دیکھ کر ہمیں بنانے والے کا پتہ چلتا ہے. یہ بدعقل, یہ ناعقل یہ کہتا ہے یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج ان کو پہچان میں نہیں آتا کس نے بنایا ہے, یہ خود بخود بن گئے. نہیں, بلکہ ان کا بنانے والا موجود ہے اور وہ ہمارا معبود حقیقی ہے جسے ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی. اپنے معبود کو پہچانو. ہمارا معبود وہ ہے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں. اس معبود کو خوش کرو, اس معبود سے خوش رہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے میں ان کے ساتھ ویسے ہی کروں گا. تو پھر برا گمان اللہ سے کیوں رکھتے ہو؟ اچھا گمان رکھو کہ میرا اللہ, کوئی حادثہ ہوا, کچھ بھی ہوا, میرا اللہ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا. خلاص اپنے مالک کو, اپنے معبود کی عزت کرو, احترام کرو, اور اس کی عزت و احترام یہی ہے. قل یا عباد, کیا ہے کہ اس کو پکارو, اس سے گڑگڑاؤ, اس سے دعا کرو, اس سے توبہ کرو, اسی سے مانگو. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جوتے کی نال سمجھتے ہیں, نال, جوتے کی نال بھی اگر تمہیں مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو, کسی سے نہ مانگو. اللہ ہم سب کو اپنے معبود, اپنی ذات, اپنے صفات, اپنی الوہیت, اپنی ربوبیت, اپنی رزاقیت, خلاقیت میں ہم سب کو شرک کرنے سے بچائے, اور پاک پروردگار ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے اور اپنی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اپنی صراط مستقیم پہ چلنے کی